من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور اس کی صبح کی حالت یہ ہے کہ بالکل امن میں، بے خوف ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں ہے. من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، اور اس کے جسم میں عافیت ہے، آرام ہے، سکون، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کرب نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے اس کے اندر. معافا فی جسدہ. اور تیسری چیز وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس اس دن کے لیے پورا راشن موجود ہے. یہ تین چیزیں جس کے پاس ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا کے خزانے اس کی جھولی میں بھر دیے گئے. اگر ان تین چیزوں کی قدر نہیں ہے، اس بیچارے سے پوچھو کہ صبح اٹھتا ہی ہے تو لاکھوں پریشانیاں اس کے سر پہ سوار ہوتی، ایک سے بڑھ کے ایک پریشانی، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ کہاں سے کروں، یہ کہاں سے کروں، یہ کہاں سے کروں. بیچارہ اندر ہی اندر پڑ رہا ہوتا ہے. اس سے پوچھو اس چیز کی قدر کیا ہے. اگر صحت کی قدر جاننی ہے تو اس سے پوچھو جو بیچارہ نیند نہیں آتی رات کو، تکلیفوں میں اور دردوں میں راتیں گزارتا ہے، اسے پوچھو. انسان کو اپنی زندگی میں آئے دن مختلف حادثات سے پالا پڑتا ہے. کسی انسان کو کوئی پریشانی اور کوئی بیچارہ کسی مصیبت میں مبتلا نظر آتا ہے. آپ تقریباً روزانہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوں گے جو آپ کو اپنی کوئی نہ کوئی پریشانی بتا رہے ہوتے ہیں. کسی شخص کو کوئی پریشانی ہے اور کئی کسی اور مصیبت میں مبتلا ہیں. آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پوری خلقت یہیں پہ آ گئی. کوئی بیچارہ ایکسیڈنٹ میں ہڈی توڑا کے آ رہا ہے، کوئی بیچارہ کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں مبتلا ہے. ذرا تھوڑا سا آگے چلیں تو آئی سی یو کی طرف اگر نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہاں پہ عجب ہی قیامت کا منظر نظر آتا ہے. اسی طرح آپ گھروں میں جھانکیں تو گھروں میں بھی جو تندرست ہیں وہ بھی کئی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور جن کو پریشانی نہیں وہ بیچارے بستر پہ پڑے ہوئے. بیماری ایک الگ پریشانی. ان سارے حالات میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. عافیت کا معنی ہوتا ہے تندرستی، عافیت کا معنی ہوتا ہے خیریت، سلامتی، امن. عافیت کا معنی ہوتا ہے سکون قلب اور اطمینان، کہ انسان ہر قسم کی وبا سے، بلا سے اور بیماری سے محفوظ ہو. اس کو عافیت بولتے ہیں. اسلام نے تعلیم دی کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، اور بنیادی طور پہ عافیت جو ہے 5 چیزوں سے بچنے کا نام ہے. 5 چیزوں سے حفاظت کا نام عافیت. روحانی بیماریوں اور فتنوں سے بچنے کا نام عافیت ہے. آج ہمارے دور میں طرح طرح کے فتنے موجود ہیں.
ایک سے بڑھ کے ایک فتنہ سر اٹھائے پھر رہا ہے۔ ایک انسان کو ہوش آئی بھائی نماز پڑھنی چاہیے، ایک دن 2 دن پڑھی اس نے، تیسرے دن پھر ڈھیر پڑا ہے۔ ایک شخص کو خیال آیا میں کتنا غافل ہوں، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہوں، چلو آج سے شروع کرتے ہیں۔ پڑھنا شروع کیا بیچارے نے، ابھی 2 سے 3 دن گزرے نہیں تھے کہ وہیں ڈھیر۔ اس کو ایسے فتنوں نے اور ایسی طاغوتی طاقتوں نے جکڑا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا۔ ایسے ایسے فتنے آج دنیا میں سر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا ستکون فتنۃ، قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے آئیں گے وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، جو آدمی ذرہ برابر بھی اس فتنے کی طرف جھانکنے کی بھی کوشش کرے گا وہ فتنہ اس کو دبوچ لے گا، اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس لیے مت یہ کوئی کام کرو اچھا چلو دیکھ کے کرتے ہیں ہوتا گیا بھلا، پھر منہ کے بل گرے ہوگے۔ ایسے ایسے فتنے پڑے۔ آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت انسان مومن اور شام کو ایسے فتنے نے اس کو گھیر لیا کہ وہ کافر ہو گیا۔ یہی حالت ہے آج کہ صبح کی نماز پڑھتا ہے بڑی خشوع خضوع کے ساتھ اور بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ، سارے گھر والے سوئے ہوئے، یہ اکیلا اٹھ کے وضو کر کے مسجد میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اذکار کی پابندی، اتنی بڑی بیچارے نے تسبیح رکھی ہوئی ہے اور خوب اذکار کرتا ہے، لیکن شام کا وقت ہویا نہ زور کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب، نہ عشاء، کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک شخص سے مغرب پڑھتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ، عشاء میں بھی آ جائے گا، فجر میں سویا ہوا۔ ایسے ایسے فتنے، تو ان روحانی فتنوں سے بچاؤ اور حفاظت کا نام عافیت ہے۔ جس کو اللہ ان فتنوں سے بچا لے اس سے بڑی عافیت کیا ہو سکتی۔ دوسری چیز ہے جسمانی بیماریوں سے حفاظت کا نام عافیت۔ علماء بیان کرتے ہیں خلو النفس والجسد من جمیع الامراض والعوارض الذی تہاجمها وتضرها، ایک انسان کو اللہ تعالی ہر قسم کی جسمانی بیماری اور آفت سے بچا لے، یہ عافیت اللہ رب العزت یہ عافیت ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ 2 چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز نقصانات اور مصیبتوں سے بچنے کا نام عافیت۔ ایک انسان کو اللہ مصیبتوں سے بچا لے، نقصان سے بچا لے۔ آپ دیکھتے ہیں بیچارہ صبح اٹھتا ہے تو کسی ایک نقصان سے اس کا سامنا ہونا ہوتا ہے، اس نقصان کو پورا کیا، گھر سے باہر نکلا، سفر میں تھا، کسی نقصان نے آگے جو ہے وہ اس کا دامن پکڑ لیا، ایک سے بڑھ کے ایک نقصان جو ہے وہ سامنا کرتا ہے انسان۔ تو ان نقصانات سے، ان مصیبتوں سے بچنے کا نام عافیت۔ اللہ یہ عافیت ہمیں نصیب فرمائے۔ چوتھی عافیت یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کی نحوست سے بچ جائے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ گناہوں کی نحوست انسان کو زنجیروں کی طرح جکڑ لیتی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہتا ہے میں رات کو اپنا پورا بندوبست کر کے سوتا ہوں، اور میں رات کو پوری نیت کر کے سوتا ہوں، صبح اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، پورا وضو کا اہتمام پانی رکھ کے سوتا ہوں، لیکن صبح نہیں اٹھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قیدت کا ذنوبک، تیرے گناہ تیرے پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے، وہ تجھے نہیں اٹھنے دیتے. تو گناہوں کی نحوست سے بچنا یہ عافیت. تو یہ بنیادی طور پر ان ساری آفات اور مصائب سے بچنے کا نام عافیت ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ فرمائے. اگلی بات، عافیت جو ہے جس انسان کو مل جائے یہ سب سے افضل چیز ہے. اس پہ دلائل نبویہ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ چڑھے، نئی نئی خلافت ملی، نئے نئے خلیفہ بنے مسلمانوں کے، خطبہ دینے کے لیے جمعے کے دن منبر پہ جلوہ فروز ہوئے تو رونا شروع کر دیا. لوگوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کیا ہوا، اور کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ چڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا. آپ نے فرمایا تھا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگوں اللہ سے دو چیزیں مانگا کرو. ایک العفو، گناہوں سے معافی، کہ انسانی جسم کو، انسانی روح کو اللہ ہر قسم کے گناہ سے پاک کر دے. دوسرا عافیت مانگو اللہ سے، عافیت کہ اللہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھ لے. اور آگے لفظ بولتے ہیں فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ. ایمان کے بعد، اللہ پہ یقین کے بعد سب سے اچھی اور افضل چیز اللہ جس کو دیتے ہیں وہ عافیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. جس کو عافیت مل جائے، آرام و سکون مل جائے. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، سب کچھ موجود ہے، دنیا کے ہر وسائل موجود ہیں، لیکن عافیت نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ملتی. بیچارہ لگا ہوتا ہے کبھی کسی چیز کے ساتھ، کبھی کسی چیز کے ساتھ، اپنے دل کو مشغول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. میرا دل لگ جائے، میرا دل لگ جائے، نہیں لگے گا. عافیت نہیں ہے اس کے پاس. اللہ سے عافیت مانگو، وہ سکون ہے، سکون قلب نہیں ہے اس کے پاس. تو اس لیے ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے. لوگوں اللہ سے عافیت طلب کرو، اس عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، اس آرام و سکون سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. انسان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہو لیکن نیند نہیں آ رہی، کبھی اس طرف کروٹ لیتا ہے، کبھی اس طرف کروٹ لیتا ہے، سکون مل نہیں رہا. تو اس لیے عافیت سب سے بڑی نعمت. دوسری بات یہ سن لیں، آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دعائیں یاد ہوں گی، ایک سے بڑھ کے ایک دعا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من، سب سے افضل اور سب سے بہترین دعا جو بندہ مانگتا ہے وہ یہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ میں دنیا میں اور آخرت میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، مجھے آرام و سکون دے، وسائل میرے پاس چاہے محدود ہوں لیکن اطمینان قلب خوش زندگی گزار رہا ہوں، ہر وقت خوش نظر آ رہا ہوں، ہر وقت جو ہے ہیپی فیل کر رہا ہوں، خوشی محسوس کر رہا ہوں. یہ انسان کی جو ہے وہ عافیت ہوتی. اور آخرت میں جاؤں تو کوئی بھی گھبراہٹ اور خوف نہ ہو، بغیر حساب کے اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت کا داخلہ دے دے. آسانی دے، دنیا میں بھی آسانی، آخرت میں بھی آسانی. یہ عافیت. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے افضل دعائیں تم مانگو، دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسأل اللہ بہ، مجھے کوئی دعا سکھائیں میں اللہ سے مانگا کروں. جیسے آج بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا، سر کوئی وظیفہ بتا دیں،
کوئی دعا بتا دیں. رسول اللہ کے پاس آیا اور آگے کہتے ہیں مجھے کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی دعا بتائیں میں اللہ سے مانگا کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کلمات سکھائے. آپ نے فرمایا پڑھا کرو اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. ہر وقت گناہوں کی معافی مانگ اللہ سے. اللہم اغفر لی وارحمنی, اور مجھ پر اپنی رحمت کی برکھا برسا, مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ لے. اور مسلمانوں, جس کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لپیٹ دے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا, اس سے بڑا انعام یافتہ کون ہوگا. کہا ورحمنی, یہ کہا کرو اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا. اور آگے کیا فرمایا, ورفعنی, اور مجھے بلند کر دے, وعافینی, اور مجھے عافیت عطا فرما. یہ ورفانی کی جگہ پہ ایک روایت میں ورزقنی, مجھے رزق عطا فرما. یہ 4 کلمات رسول اللہ نے اس کو سکھائے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ, یہ 4 کلمات تیری دنیا اور تیری آخرت دونوں کا خزانہ ہے. یہ 4 کلمات, یہ جملہ سنیے رسول اللہ کا, یہ 4 کلمات تیری دنیا اور تیری آخرت دونوں کا خزانہ ہے. کہ تجھے اللہ رزق عطا فرمائے, تجھے تیرے گناہوں سے معاف کر دے, تجھ پر اپنی رحمت کی برکھا نازل کر دے, اور تجھے ہر قسم کی آفات سے اور مصائب سے اللہ عافیت اور سکون دے دے, تو یہ دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ نے تجھے دے دیے. ایک شخص اور آیا رسول اللہ کے پاس اور آگے کہتے یا رسول اللہ, بیچارہ کوئی ان پڑھ دیہاتی تھا, قرآن اس کو صحیح آتا نہیں تھا. کہتے یا رسول اللہ میں اتنا قرآن نہیں پڑھ سکتا, مجھے کوئی وظیفہ اذکار بتائیں. تو آپ نے اس کو 4 کلمات سکھائے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آپ نے اس کو کلمات سکھائے. وہ بیچارہ تھوڑی دور گیا, گن گنا تو آ گیا, اور آگے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا للہ فما لی, یہ سارے کلمات تو اللہ کے لیے. سبحان اللہ, اللہ کی تعریف, والحمدللہ, اللہ کی تعریف, ولا الہ الا اللہ, اللہ کی تحلیل, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ کی تکبیر, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ اللہ کی تعریفیں ہو رہی, میرے لیے کیا ہے. آپ اسلام نے اس کو قریب کیا اور کہا یہ 4 کلمات پڑھا کرو. کون سے؟ اللہم ارزقنی, یا اللہ مجھے رزق عطا فرما. اللہم ارحمنی, یا اللہ مجھ پر رحم نازل کر. وعافینی, مجھے عافیت دے. واغفر لی واہدینی, اور یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. یہ 4 کلمات اس کو سکھائے. جب وہ اٹھ کے گیا, یہاں جملہ سننے والا ہے, اٹھ کے گیا تو نبی اسلام نے اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ اما ھذا فقد ملأ یدہ من الخیر, یہ وہ چیز مجھ سے لے کے گیا ہے, اللہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر دیا ہے. یہ مجھ سے وہ چیز لے. مسلمانوں, ہم گناہ گار لوگ ہیں, ہم بہت گناہ گار لوگ. ہم جو ہے وہ اتنا فہم نہیں رکھتے جتنا صحابہ کے پاس فہم تھا, جتنی بصیرت صحابہ کے پاس تھی. یہ معمولی ہیں ہماری نظر میں, سبحان اللہ الحمدللہ, لیکن ان کی قدر صحابہ کی نگاہ میں دیکھو. رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ 4 کلمات مجھ سے لے کے گیا ہے, یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی خیر اپنے دامن میں سمیٹ کے لے گیا. یہ رسول اللہ نے دعا سکھائی. تو یہ جو عافیت ہے یہ سب سے بڑی دعا ہے, سب سے افضل دعا ہے. اور تیسری بات یہ ہے, عافیت سب سے بڑی نعمت, ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. اللہ کی بہت ساری نعمتیں, لیکن عافیت سب سے بڑی نعمت. گرمی کا موسم آ رہا ہے اور مسجد میں پنکھے بھی چلے ہوتے ہیں, بڑے سکون کی نیند آتی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ عافیت دے. قرآن و حدیث کی بات کو توجہ سے سنیں, اللہ آپ کو عافیت دے. اگر کسی کو نیند آ رہی, جگہ بدل لے اور ٹیک چھوڑ دے. تو میں بات کر رہا تھا, عافیت سب سے بڑی نعمت. جس کو اللہ عافیت دے دے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. نبی اسلام کی حدیث جامع ترمذی کی آپ سنیے. آپ نے فرمایا, بڑی پیاری حدیث, حضرت اپنے پلے سے باندھ کے لے جائیے حدیث. آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ, جو شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور اس کی صبح کی حالت یہ ہے کہ بالکل امن میں, بے خوف ہے,
کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں ہے. من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، اور اس کے جسم میں عافیت ہے، آرام ہے، سکون، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کرب نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے اس کے اندر. معافا فی جسدہ. اور تیسری چیز وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس اس دن کے لیے پورا راشن موجود ہے. یہ تین چیزیں جس کے پاس ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا کے خزانے اس کی جھولی میں بھر دیے گئے. یہ تین چیزیں جس کے پاس، اگر ان تین چیزوں کی قدر نہیں ہے، اس بیچارے سے پوچھو کہ صبح اٹھتا ہی ہے تو لاکھوں پریشانیاں اس کے سر پہ سوار ہوتی، ایک سے بڑھ کے ایک پریشانی، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ کہاں سے کروں، یہ کہاں سے کروں، یہ کہاں سے کروں. بیچارہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوتا ہے. اس سے پوچھو اس چیز کی قدر کیا ہے. اگر صحت کی قدر جاننی ہے تو اس سے پوچھو جو بیچارہ نیند نہیں آتی رات کو، تکلیفوں میں اور دردوں میں راتیں گزارتا ہے، اسے پوچھو. اور اگر یہ بات، اور تیسری بات وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِ، اس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے، اس بیچارے سے پوچھو ایک دن کھاتا ہے، رات کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارہ کہاں سے لے کے آئے، پھر رہا ہوتا ہے مارا مارا. یہ تین چیزیں جس کو دے دی گئی، نبی اسلام نے فرمایا اس کو پوری دنیا کی خیر اس کی جھولی میں بھر دی گئی. تو عافیت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت. یہ تین باتیں ہوگی. چوتھی بات، عافیت بہت بڑی خوش نصیبی ہے. نبی اسلام کے الفاظ صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا طوبى لمن ہدی الی الاسلام، بڑا خوش نصیب انسان ہے. طوبہ مبارک کے لیے آتا ہے، اس بندے کو مبارک ہو جس کو تین چیزیں مل گئیں. یہ مبارک کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا طوبى لمن ہدی الی الاسلام، اس بندے کو خوشخبری ہو، مبارک ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دی، نیکوکار ہے، نماز کا پابند ہے، اذکار کا پابند ہے، اور وہ اللہ کی عبادت میں اور الہیت اور خشیت میں زندگی گزار رہا ہے. بڑا مبارکباد کا مستحق ہے. ایک بات. دوسری وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا، اس کی زندگی اس کے لیے کفایت کر رہی ہے. مانا کہ وہ اپنی ضروریات، اپنے بیوی بچوں کی اور گھر والوں کی ضروریات اپنی جیب سے بآسانی ادا کر رہا ہے، اس کو کوئی مشقت نہیں ہے. وروزی کا کفافن. اور تیسری چیز وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَى، اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے اس پہ قناعت کرنے والا ہے، صبر و شکر سے زندگی گزار رہا ہے. یہ تین چیزیں جس کی مزاج میں، جس کی قسمت میں آ گئی، نبی اسلام نے فرمایا سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے. اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے. یہ چار باتیں. پانچویں اور آخری اہم بات عافیت کے حوالے سے، عافیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ جملہ نوٹ کرو، جس بندے کے پاس عافیت نہیں تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مشہور زمانہ احیاء علوم الدین، اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ لے کے آئے. ایک شخص آیا کسی کے پاس، عالم کے پاس، اور آگے کہتے ہیں من نعمہ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. کون سی نعمت؟ کوئی ایک نعمت کا تعارف کرائیں، نعمت کی ڈیفینیشن سمجھائیں مجھے. وہ کہنے لگے الغنا، یہ غنا یہ سب سے بڑی نعمت. غنا کہتے ہیں کہ انسان اپنی ضروریات اپنی جیب سے بآسانی ادا کرے. جتنے اس کے مسائل ہیں، جتنی اس کی ضروریات ہیں، اللہ نے اس کو وسائل بھی اتنے دیے ہوئے، خوبصورت زندگی گزار رہا ہے، بے فکر ہو کے زندگی گزار رہا ہے. میں الغنا، اچھا جی وہ کیسے؟ یہ الغنا کیسے نعمت ہوگی؟ کہتے ہیں ما رأیت الفقیر لا عیش لہ، کہتے ہیں میں نے ایسے ایسے فقیر دیکھے، ان بیچاروں کی زندگی کوئی نہیں، ان بیچاروں کی زندگی کوئی نہیں. نہ وہ اپنے پیٹ پر کھانا کھا سکتے، نہ وہ اپنی سہولت سے زندگی گزار سکتے. بیچارے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی طرف دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی اس طرح سہولت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، بڑا گھر بھی ہے، فلاں فلاں چیزیں، نعمتیں دنیا کی اللہ نے اس کو دی ہوئی ہیں. لیکن جب اپنی طرف دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، جیب پہ ہاتھ رکھتا ہے، جیب خالی ہوتی ہے. ایسے سے فقیر دیکھے ان بیچاروں کی زندگی کوئی نہیں. کہا یہ غنا جس کو اللہ دے دے یہ بہت بڑی نعمت ہے. کہا واہ جی واہ، بڑی اچھی بات کی آپ نے. اچھا کوئی اور بتائیں. کہا الامن، سب سے بڑی نعمت امن ہے، جس کو اللہ امن دے دے. وہ کہا کیوں جی کیسے؟ کہا رأیت الخائف لا عیش لہ، میں نے ایسے ایسے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے لوگوں کو دیکھا ہے، ان بیچاروں کی زندگی کوئی نہیں. امن کی تعریف پوچھنی ہو،
امن کی اہمیت پوچھنی ہو جا کے فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھ اور کشمیر کے مظلوموں سے پوچھ. کہا میں نے ایسے بے امن لوگوں کو دیکھا ہے، ان بیچاروں کی زندگی کوئی نہیں. کہا واہ کیا کمال بات کی. اچھا کچھ اور بتائیے. کہا سب سے بڑی نعمت عافیت ہے. عافیت. کہا کیسے؟ کہا لقد رأیت المریض لا عیش له. میں نے کتنے ہی بیمار لوگ دیکھیں، صحت نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، غنی بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، امن بھی ہے، سب کچھ اپنا اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن عافیت اور صحت نہیں ہے. ان بیچاروں کی کوئی زندگی کوئی نہیں. کئی لوگ آتے ہیں سب کچھ موجود ہے تو کئی صاحب دعا کر دیں اللہ سکون دے دے. سکون نہیں. کئی بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے مالک بیچارے کھانا اچھے طریقے سے نہیں کھا سکتے اور لوگ اسپیشل ان کے ہوٹلوں میں آگے بڑے بڑے دسترخوان لگاتے، لیکن وہ خود مالک ہیں لیکن آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے. یہ عافیت نہیں ہے. عافیت یہ ہے کہ گھر میں اپنی بیوی کے ہاتھوں کی پکی ہوئی سوکھی روٹی بھی پیٹ بھر کے کھا لے، یہ عافیت. لیکن سکون و اطمینان سے کھا لے تو عافیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے عافیت کے پراسپیکٹس میں بہت ساری چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز بیان کرتا چلوں. پہلی چیز عافیت کے پراسپیکٹس میں، وقت کی قلت ہے، عافیت کے پراسپیکٹس میں پہلی چیز اللہ کی نعمتوں کی ناشکری سے بچو. اللہ کی شکر گزاری کرنا سیکھو. جس بندے کو شکر گزاری مل گئی وہ عافیت کا مستحق ٹھہرے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے اتنی نعمتیں تم ان کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. لیکن وجہ پتہ کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار. انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. اس کو ایک سے بڑھ کے ایک نعمت بھی مل جائے نا تو ناشکری کرتا ہے. اور 2 دوست جا رہے تھے نا ایک راستے میں، اور ایک کسی بڑی محلات کی جگہ سے گزرے جہاں پہ بڑے بڑے محل، بڑے بڑے گھر تھے. 2 دوست جا رہے تھے. ایک دوسرے سے کہنے لگا اور بھائی جب اللہ یہ گھر بانٹ رہا تھا، اتنے بڑے بڑے گھر، تو کہا تھا تو بھی ان میں سے ایک گھر لے لیتا. اتنے بڑے بڑے گھر اور خوبصورت، اللہ جب یہ گھر بانٹ رہا تھا تو کہا تھا. وہ بیچارہ چپ ہو گیا، کیا جواب دے اس کا. اس نے اس کو پکڑا اور ہسپتال لے گیا. ہسپتال لے گیا. کہا اللہ جب یہ ساری بیماریاں بانٹ رہا تھا تو کہا تھا. کتنی بڑی بات کرتی. اس نے پوری بات کا جواب دے دیا. یہ نصیب کی بات ہے. اگر تجھے بڑے گھر نہیں ملے، اگر تجھے بڑے بڑے محلات نہیں ملے تو اللہ نے تجھے ہاسپٹل کے بیڈ سے تو محروم رکھا ہوا نا، بچا کے رکھا ہوا. عافیت دی ہوئی تمہیں. تو یہ عافیت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا سیکھو. ایک شخص آیا عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس اور آ کے کہتا ہے مجھے ایک بات بتائیے، اولسنا فقراء المہاجرین، ہم فقیر لوگ ہیں. فقیر کی ڈیفینیشن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے میں فقیر ہوں. وہ کہنے لگے اولک امرأۃ تأتی الیہا، اولک امرأۃ تأوی الیہا، کیا تیرے پاس بیوی ہے جسے تو سکون حاصل کرتا ہے؟ قال نعم، ہاں ہے. کہ اولک مسکن تسکنہ، کیا تیرے پاس گھر ہے جس میں تو رہتا ہے؟ کہاں ہے. کہ انت من الاغنیاء، پھر تو غنی ہے، فقیر نہ کہے اپنے آپ. کہتا ہے یہ بات ہے. فإن لی خادم، میرے پاس ایک خادم اور نوکر و غلام بھی ہے، میری خدمت کرتا ہے. کہا فأنت من الملوک، تب تو بادشاہ ہے. لہذا ایک ایک نعمت کی قدر کرو، نعمت کی ناشکری نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، بھوک کی شدت رسول اللہ پہ، بھوک کی شدت کے ساتھ، اور آپ نے راستے میں چلتے چلتے دیکھا ابو بکر عمر بھی نظر آئے. کہا تم لوگ کہاں، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر سے نکلے تاکہ کوئی کھانے کا بندوبست ہو جائے. کہ نبی اسلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی اخرجنی الذی اخرجتکما، مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے نکالا ہے جس چیز نے تم لوگوں کو نکالا ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا. اچھا چلو تینوں چلتے ہیں، کہیں وہ بندوبست ہوتا ہے. ایک صحابی ہیں ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باغ میں گئے. بڑا خوبصورت باغ تھا اور وہاں پہ ہر قسم کا پھل موجود تھا. وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا ابو الحیثم کا. کہا جی وہ ہمارے لیے ٹھنڈا پانی لینے گئے. نبی اسلام وہاں تشریف فرما ہوئے. ابو الحیثم تشریف لائے اور آگے دیکھا 3 معزز ہستیاں میرے گھر میں آج مہمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر. اور کہتے ہیں الحمدللہ ما احد اليوم اکرم
اضیافا منا، آج مجھ سے بڑھ کے معزز میزبان کوئی نہیں، اتنی بڑی ہستیاں مہمان بن کے میرے پاس آئیں۔ تو خدمت کی، کھجوریں لے کے آئے، رسول اللہ نے کھائیں، ٹھنڈا پانی پیش کیا، پھر ایک بکری ذبح کی، گوشت بھون کے لائے اور کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ھذا النعم التي تسألن یوم القیامہ، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ قیامت کے دن جن کے بارے میں اللہ پوچھ گچھ کریں گے۔ اور اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے، دیکھو تم کو گھر سے بھوکا نکالا تھا لیکن پیٹ بھر کے تم کو گھر میں بھیج رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت۔ اور صرف آخری بات، مجھے وقت آج کم دیا گیا تھا، نماز جمعہ کے بعد ہم نے ایک جنازے پہ جانا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ جو فوت شدگان ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت ان پہ خاص رحمت و کرم نازل فرمائے۔ صرف آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں عافیت مانگنے کا درس دیا ہے۔ مختلف اوقات میں آپ جب سو کے اٹھتے تو نبی اسلام دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے مجھے اپنے بستر سے اٹھایا اور میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں، مجھے عافیت عطا کی ہے، ورد علی روحی، اور میری طرف میری روح کو لوٹا دیا۔ آپ لوگ واقعات سنتے ہیں، ایک بیچارہ رات کو سویا تھا اور سویا ہی رہا، صبح اٹھ نہیں سکا، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں ایک دن دیا اور تمہاری روح کو تمہاری طرف واپس لوٹا دیا۔ وَآذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور اللہ تعالیٰ شکر ہے جس نے مجھے اپنے ذکر کی اور عبادت کی توفیق عطا کی۔ یا آپ نبی اسلام جب سو کے اٹھتے آپ یہ دعا پڑھتے۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ جب بھی کسی مصیبت زدہ بندے کو دیکھتے، آپ راستے میں بازار میں جاتے ہیں، آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک مصیبت زدہ نظر آئے گا، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی بیچارہ کس حالت میں، کوئی کس حالت میں گرا ہوا ہے، کوئی کسی ایکسیڈنٹ میں گرا ہوا ہے۔ آپ اسلام نے دعا سکھائی، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھا کرو۔ نبی اسلام نے فرمایا جب تک تو زندہ رہے گا جو مصیبت اس پہ آئے گی اللہ تجھے محفوظ رکھے۔ کتنی پیاری دعا سکھائی، کتنی پیاری دعا سکھائی۔ تیسرے نمبر پہ صبح و شام کے اذکار میں آپ یہ دعا پڑھتے ہوں گے، نبی اسلام بڑی خوبصورت دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت دے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یا اللہ میرے گھر میں، میرے دین میں، میرے مال میں ہر طرح کی عافیت دے۔ اللہم استر عوراتی، یا اللہ میرے عیبوں کو چھپا دے، وآمر روعاتی، یا اللہ ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کے ڈر سے مجھے محفوظ فرما۔ اور آگے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، یا اللہ میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے، یا اللہ چاروں طرف سے، جہات ستہ سے، یا اللہ میری حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی صبح و شام کے اذکار میں، اور نبی اسلام سوتے ہوئے اور جب نبی اسلام سوتے بیدار ہوتے آپ ہر وقت عافیت مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، یا اللہ ہم سب کو بھی دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما۔ یہ ایک بنیادی ایک تصور تھا اسلام کا عافیت کے بارے میں جو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم و بصیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم وسل عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس السر
الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا، إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.